بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر روز کی طرح آج بھی دربار لگا ہوا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک شان سے اپنی نشست پر براجمان تھے۔ بہت سی رعایا آ رہی تھی اور اپنا مسئلہ ان کے گوشہ گزار کر اپنے حل نکال کر جا رہی تھی۔ اچانک ہی محل کے اندر دو آدمی داخل ہوئے۔ وہ دیکھنے میں ادھیڑ عمر تھے۔ وہ دونوں آدمی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی نشست کے بالکل سامنے سر جھکا کر کھڑے ہوئے تھے۔ وہ دونوں بالکل خاموش تھے۔ چند منٹ گزر چکے تھے لیکن ان دونوں آدمیوں میں سے کوئی ایک بھی کچھ نہیں بولا تھا۔ سلطان تھوڑا پریشان ہو گئے کیونکہ ان کا وقت ضائع ہو رہا تھا۔ انہوں نے ان دونوں آدمیوں کی جانب دیکھا اور دونوں کو ایک ساتھ متوجہ کرتے ہوئے کہنے لگے، آخر کیا مسئلہ تم دونوں کے ساتھ درپیش آ گیا ہے؟ اپنی بات بولو اور حل نکال کر جاؤ۔ تمہارے بعد بھی بہت سے لوگ محل کے باہر اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کی بات سن کر ان میں سے ایک آدمی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم، آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ جبکہ یہ بات سن کر تمام درباری، وزیر اور خود سلطان صلاح الدین ایوبی بھی حیران ہو گئے۔ وہ کہنے لگے، تمہارا جو بھی مسئلہ ہے تم بتا سکتے ہو۔ یہاں پر موجود کوئی بھی شخص تمہاری کوئی بھی بات باہر نہیں پہنچائے گا۔ لیکن وہ آدمی فوراً نفی کرتے ہوئے کہنے لگے، سلطان معظم، یہ ہماری عزت کا معاملہ ہے۔ اگر ہم سب کے سامنے اس بارے میں بات کریں گے تو ہماری کوئی عزت نہیں رہے گی۔ ہم خاندانی لوگ ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے چند منٹ کے لیے ان دونوں کا چہرہ گہری نگاہوں سے دیکھا اور پھر اپنی نشست چھوڑ کر کھڑے ہو گئے اور ان دونوں کو اپنے ساتھ ایک مخصوص کمرے میں لے گئے۔ وہاں جا کر وہ اپنی نشست پر بیٹھ گئے اور وہ دونوں آدمی ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ سلطان اب کمرے کے اندر بالکل اکیلے تھے۔ باہر ان کے سپاہی ان کی حفاظت کے لیے مامور تھے اور انہوں نے خود بھی احتیاط کے طور پر اپنی تلوار اپنے پاس رکھی ہوئی تھی، کیونکہ کوئی بھی شخص محل کے اندر آ کر کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اسی لیے وہ اپنی حفاظت ہر حال میں خود بھی کرنا چاہتے تھے۔ ان میں سے ایک آدمی سلطان کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم، رعایا میں ایک آدمی آ گیا ہے۔ نہ جانے وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے، لیکن وہ انسان دکھنے میں بہت حسین ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ خوبصورتی میں یوسف علیہ السلام کی پرچھائی ہو۔ جو بھی عورت اس آدمی کو دیکھ رہی ہے اپنا آپ خود ہی اس آدمی کے قدموں میں جا کر نچھاور کر رہی ہے۔ نہ جانے اس آدمی میں ایسی کون سی کشش موجود ہے جو اس آدمی کو دیکھتے ہی فوراً ہی اس آدمی کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ سلطان نے یہ بات سنی تو وہ کہنے لگے، تو اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ تو ان عورتوں کا نفس کمزور ہے جو اپنی حیا کو بالائے طاق رکھ کر اس آدمی کے قدموں میں اپنے آپ کو نچھاور کر رہی ہیں۔ یہ بات سن کر دوسرا آدمی کہنے لگا، سلطان معظم، آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن ہم لوگ بہت پریشان ہیں۔ اس آدمی نے رعایا کی بہت سی لڑکیوں کو خراب کر دیا ہے۔ نہ جانے اس میں ایسی کیا کشش موجود ہے کہ ہمارے گھر کی بہن بیٹیاں جو بنا پردے کے اپنے چچا زاد بھائیوں کے سامنے نہیں آتی تھی، وہ اس آدمی کے سامنے بے لباس ہوتی جا رہی ہیں، اپنے آپ ان کو سونپ رہی ہیں۔ ہم بہت پریشان ہیں۔ کچھ ایسا کریں کہ اس آدمی کو رعایا سے باہر نکال دیں، یا پھر کچھ ایسا کر دیں کہ اس کی خوبصورتی تھوڑی کم ہو جائے اور مزید بہن بیٹیاں خراب ہونے سے بچ جائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات سن کر پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ آدمی اگر غلط کاری کر رہا ہے تو سامنے سے عورت بھی تو ساتھ دے رہی ہے۔ وہ زبردستی کسی کے ساتھ نہیں کر رہا، لیکن ہمارے اسلام میں اس چیز کو زنا قرار دیا ہے۔ مجھے تم لوگوں کی بات درست لگ رہی ہے۔ میں اس آدمی سے مل لیتا ہوں اور اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ کسی اور شہر چلا جائے۔ لیکن وہ یہ بول کر چند منٹ کے لیے چپ ہو گئے اور چند منٹ بعد کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگے، اگر وہ آدمی کسی دوسرے شہر جاتا ہے تو وہاں بھی تو عورتیں موجود ہوں گی، وہ بھی اس کی جانب مائل ہو جائیں گی اور اپنا آپ اس کے قدموں میں نچھاور کر دیں گی۔ جس طریقے سے تم دونوں پریشان ہو، مزید ان لوگوں کے گھروں والے بھی پریشان ہوں گے۔ مجھے کچھ ایسا کرنا ہوگا جس کی وجہ سے ایسا کام ہونے سے رک جائے۔ وہ آدمی فوراً ہی ان کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہنے لگے، جی سلطان معظم،
ہمارا بھی یہی کہنا ہے کہ کچھ ایسے ہو جائے کہ اس آدمی کی جانب عورتیں مائل نہ ہو۔ سلطان نے ان دونوں کا مسئلہ سنا اور دونوں کو دلاسا دے کر وہاں سے بھیج دیا اور اگلے روز ہی اس آدمی کو دربار میں طلب کر لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس نوجوان مرد کو دیکھا تو وہ خود بھی مبہوت ہو گئے۔ وہ آدمی دکھنے میں بلا کا حسین تھا۔ اس کا قد کاٹ، اس کی جسامت، اس کی رنگت، اس کی آنکھیں، اس کے ہونٹ، یہاں تک کہ اس کے سر کے بال بھی بہت حسین تھے۔ دیکھنے والا کوئی بھی کیوں نہ ہوتا اس آدمی کی جانب خود کو مائل ہونے سے نہ روک پاتا، جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے خود کو جلدی ہی قابو کیا اور اس آدمی کی جانب دیکھتے ہوئے اس سے دریافت کرنے لگے کہ وہ کہاں سے یہاں پر رہنے کے لیے آیا ہے، کیونکہ انہوں نے ابھی تک ایسے کسی آدمی کے بارے میں نہ کبھی سنا تھا اور نہ ہی رعایا کے اندر اس جیسے آدمی کو دیکھا تھا۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بہت ادب کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ ان کی بات پر اس نے سر اٹھایا اور کہنے لگا، میں مصر سے آیا ہوں یہاں پر نوکری کرنے کے لیے، لیکن نہ جانے کیوں لوگ مجھ سے پریشان ہو رہے ہیں اور مجھے یہاں سے بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن سلطان معظم میں بھی تو انسان ہوں، مجھے بھی یہی رہنے کا حق ہے۔ یہ بات سن کر سلطان گرجتے ہوئے کہنے لگا، مانتا ہوں کہ تمہیں یہاں رہنے کا حق ہے، تم یہاں رہ سکتے ہو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، ہم سب آزاد ہیں، لیکن تمہاری وجہ سے رعایا کی بہت سی بہن بیٹیاں خراب ہو رہی ہیں اور تمہاری خوبصورتی سے اتنی محبوب ہوتی ہیں کہ اپنا آپ تمہارے قدموں میں نچھاور کر دیتی ہیں۔ ان کے گھر کے مرد بہت پریشان ہیں، جس کی وجہ سے میرے پاس تمہاری شکایت آئی ہے۔ اس وجہ سے میں نے سوچا ہے کہ تمہارے سر کے بال اتار دیے جائیں گے تاکہ کوئی بھی عورت تمہیں دیکھ کر مائل نہ ہو سکے۔ جبکہ وہ آدمی فوراً ہی یہ بات سن کر جھنجھلایا اور کہنے لگا، سلطان معظم یہ غلط ہے، میرے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی کیوں؟ میں بھی تو انسان ہوں، مجھے بھی جینے کا حق ہے۔ میں مصر میں موجود تھا تو وہاں سے بھی مجھے یہی سب باتیں سننے کو ملتی تھی اور مجھے وہاں سے نکال دیا گیا، اور جب میں یہاں پر نوکری کی تلاش میں آیا ہوں تو میرے ساتھ یہ ظلم کیوں؟ وہ عورتیں میری جانب خود مائل ہوتی ہیں، میں کسی کو خود کی جانب مائل نہیں کرتا۔ آپ یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ ایک پل میں انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال آیا، وہ بھی اس طریقے سے ہی زلیخا سے پریشان تھے، لیکن نہ جانے کیوں اس آدمی کو دیکھ کر انہیں ہمدردی بالکل نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایک عجیب سا اس کی شکل کو دیکھ کر اب غصہ آنے لگا تھا۔ سلطان نے جب یہ بات سنی تو وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے، تم درست کہہ رہے ہو، تم انسان ہو، تمہیں جینے کا حق ہے، ہم اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں۔ جب تمہیں معلوم ہو چکی ہے یہ بات کہ تم اس خوبصورتی کے ساتھ کہیں بھی نہیں رہ سکتے، تو پہلی فرصت میں خود کو تبدیل کرو۔ تم مصر سے اسی وجہ سے نکال دیے گئے، یوں اور اس کی وجہ تمہاری خوبصورتی ہے، تو تم اپنی خوبصورتی کو ختم کر دو تاکہ تم آرام سے زندگی گزار سکو۔ یہ بات سن کر وہ بہت جھنجھلائے، اس نے بہت انکار کیا، لیکن سلطان معظم کے حکم کے آگے اس کو گھٹنے ٹیکنے ہی پڑے۔ نائی کو بلا کر اس کے سر کے بال منڈوا دیے گئے۔ وہ آدمی ہلکی نمی آنکھوں میں لیے دربار سے جا چکا تھا۔ سلطان معظم اس کے بارے میں بہت سوچ رہے تھے۔ اس آدمی کے بال اتر جانے کے باوجود بھی اس کی خوبصورتی میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، بلکہ وہ مزید حسین ہی محسوس ہو رہا تھا۔ لیکن سلطان نے اس کو مزید پریشان نہیں کیا تھا، کیونکہ یہ واقعی ہی اس کے ساتھ ناانصافی تھی۔ کچھ دن مزید گزر گئے اور ایک بار پھر کچھ آدمی ان کے دربار میں اس آدمی کی ہی شکایت لے کر آئے کہ وہ آدمی بالکل بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا، ہمارے گھر کی عورتیں خراب ہوتی جا رہی ہیں، وہ اپنا آپ اس کے قدموں میں نچھاور کر رہی ہیں، اپنے آپ کو اس کے سامنے بے لباس کر دیتی ہیں، ہم لوگ بہت پریشان ہیں، ہماری بیوی، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں سب بے پردہ ہو گئی ہیں، اس کی خوبصورتی کے آگے سب اپنی حیا کو بلائے طاق رکھ رہی ہیں۔ اب یہ باتیں سلطان کو بالکل بے قابو کر چکی تھی۔ ان کی رعایا میں یہ گناہ رکنے کے بجائے مزید بڑھ رہا تھا، ان کا خون کھول اٹھا تھا۔ زناکاروں سے انہیں سخت نفرت تھی، نہ انہوں نے کبھی یہ کام کیا تھا اور نہ انہوں نے اپنی رعایا اور اپنی فوج میں موجود سپاہیوں کو ایسے کام کرنے کی اجازت دی تھی۔ وہ خود ایک بادشاہ تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے لیے صرف ایک بیوی رکھی ہوئی تھی۔ وہ چاہتے تو اپنے ساتھ
2 سے 4 بیویاں رکھ لیتے، خود کی لذت کے لیے کنیزوں کو استعمال کرتے، لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا، بلکہ وہ ایک نیک اور شریف سلطنت کے بادشاہ تھے۔ انہوں نے کبھی بھی زنا کو ترجیح نہیں دی بلکہ حلال کو ترجیح دی تھی۔ اس وجہ سے اب ان کا دماغ بالکل بے قابو ہو چکا تھا۔ وہ فوراً ہی اپنی نشست سے غصے کے عالم میں کھڑے ہوئے اور وزیر کو حکم دیا پوری رعایا میں یہ اعلان کر دیا جائے کہ اگر کسی عورت نے بھی یہ کام کرنے کی جرت کی بنا اس بات کا احساس کیے کہ وہ ایک عورت ہے، اس کا دڑ پوری رعایا کے سامنے سر سے جدا کر دیا جائے گا۔ اس عورت پر بالکل بھی رحم نہیں کیا جائے گا جو یہ غلط کام کرے گی، اس کی معافی اس کو کسی صورت نہیں ملے گی۔ وزیر نے جب یہ بات سنی تو وہ سلطان کو کہنے لگے، حضور آپ کا غصہ بجا ہے، لیکن اگر ایسا اعلان ہوتا ہے تو پوری رعایا بغاوت پر اتر آئے گی، کیونکہ عورت کے ساتھ ایسا کرنا غلط ہو جائے گا۔ بنت ہوا کو نازک پھول قرار دیا گیا ہے، اگر ہم لوگ ان کے ساتھ ایسا ظلم کریں گے تو لوگ آپ کے ہی خلاف ہو جائیں گے۔ سلطان یہ بات اچھے سے جانتے تھے، وہ ہمیشہ ہی عورتوں کی عزت کرنا اپنا اولین ترجیح سمجھتے تھے۔ کنیزوں کو اپنی بیٹیوں کی نظر سے دیکھنا، ملازموں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنا، اور کوئی بھی عورت رعایا کی اگر ان کے دربار میں عرضی لے کر آتی تھی تو اس کو عزت کے ساتھ سننا ان کا سب سے پسندیدہ مشغلہ تھا۔ لیکن بات اب زانیوں کی آ گئی تھی، اس وجہ سے انہوں نے اپنی نگاہیں پل میں بدل لی تھی۔ وزیر کی بات سن کر وہ کہنے لگے، میں جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کوئی نہیں بتائے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اگر کسی نے بھی میری تصحیح کرنے کی جرت کی تو اس کے لیے بہت غلط ہو جائے گا۔ یہ بات سن کر وزیر ایک دم ہی خاموش ہو گیا اور معذرت کر کے اعلان کے لیے محل سے چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وزیر کی پشت کو بہت گہری نگاہوں سے دیکھتے رہے۔ ان کے دماغ میں نہ جانے کیا چل رہا تھا، وہ خود نہیں جانتے تھے۔ پوری رعایا میں اس بات کا اعلان کر دیا گیا تھا کہ کوئی بھی عورت اگر یہ کام کرتی ہے تو اس کو بیچ میدان کے اندر اس کا سر دڑ سے جدا کر دیا جائے گا۔ یہ بات سب کے لیے بہت عجیب تھی، کیونکہ سب لوگ ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے کردار سے واقف تھے۔ وہ سب جانتے تھے کہ ان کی شخصیت کیسی ہے۔ وہ ایک ظالم بادشاہ نہیں بلکہ ایک رحم دل بادشاہ تھے۔ وہ کبھی بھی ایسا ظلم اپنی رعایا کی عورتوں کے ساتھ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن جب ان کے خاص وزیر کے منہ سے یہ اعلان سنا تو سب لوگ ہی پریشان ہو گئے تھے۔ بہت سے لوگوں نے سلطان کی اس بات پر نفی کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ایک سلطنت کے بادشاہ کی نفی کسی صورت نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے آپس میں ہی چیمہ گومیاں کر کے خاموش ہو گئے۔ انہیں بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ گناہ گار کون ہے۔ سلطان اس آدمی کو بالکل بھی سزا نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ وہ خود کسی کو بھی اپنی جانب مائل نہیں کر رہا تھا۔ سب کا ہی یہ کہنا تھا، لیکن بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی۔ سلطان نے یہ سب کچھ صرف اور صرف ڈرانے کی خاطر لوگوں میں یہ بات پھیلائی تھی کہ جو بھی عورت یہ کام کرے گی اس کا دڑ سے سر جدا کر دیا جائے گا۔ لیکن عورتیں ابھی بھی اپنے اس فعل سے باز نہیں آ رہی تھی اور دن بدن ان کے پاس شکایتوں کی لائن لگتی جا رہی تھی۔ اب سلطان بہت پریشان ہو گئے تھے، اس وجہ سے انہوں نے اپنے وزیر کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ تیار کیا کہ وہ بغداد سے ایک عورت کو بلائیں گے جو ان کی ہی بیٹی ہوگی۔ وہ عورت خود اس آدمی کے پاس جائے گی اور معلوم کرے گی کہ آخر وہ ایسا کیا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے عورتیں اپنے آپ کو قابو ہونے سے روک نہیں پاتی۔ وزیر نے جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ منصوبہ سنا تو وہ کہنے لگے، سلطان معظم، جب بڑے سے بڑے خاندان کی اور شریف زادیاں خود اس آدمی کے سامنے مائل ہونے سے نہیں روک پائیں تو ہماری بلائی ہوئی عورت بھی خود کو کیسے روک پائے گی؟ وہ بھی تو ایک عورت ذات ہوگی۔ مجھے جہاں لگتا ہے وہ بھی اس آدمی کی خوبصورتی کے سامنے چند منٹ بھی رک نہیں پائے گی۔ سلطان معظم نے وزیر کی یہ بات سنی اور کہنے لگے، نہیں وزیر، نہ جانے کیوں اس آدمی کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ وہ مظلوم نہیں بلکہ وہی ظالم ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی بھی اتنا بے قابو ہو کر خود کو بے لباس کر دے اور اس کے ساتھ غلط کاری کرنا شروع کر دے۔ میری رعایا کی بہن بیٹیاں بہت اچھی ہیں، وہ لوگ کبھی بھی اپنے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہیں کر سکتی۔ کوئی تو راز ہے جو ابھی تک کسی کو معلوم نہیں اور اس وجہ سے لوگ عورتوں کو ہی قصوروار ٹھہرا رہے ہیں۔ یقیناً کوئی تو ایسی بات موجود ہے
جو اس آدمی سے جڑی ہوئی ہے۔ وزیر نے سلطان کی بات سنی اور وہ خاموش ہو گیا، اور اگلے روز ہی بغداد سے ایک بہت حسین دوشیزہ کو بلایا گیا اور اس کو ساری چیزوں سے آگاہ کر دیا گیا۔ اس کو کس طریقے سے اس آدمی کے پاس جا کر اپنے نفس پر قابو پانے کی کوشش کرنی ہے اور اس راز کو نکالنا ہے جو اس آدمی سے جڑا ہوا ہے۔ وہ لڑکی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک عزیز کی بیٹی تھی۔ وہ ایک روز بغداد میں گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کی ملاقات ایک رائے گیر سے ہوئی تھی، اور وہ کچھ پل کے لیے ان کے گھر قیام کے لیے رک گئے تھے۔ وہ شاہی لباس میں موجود نہیں تھے، اس وجہ سے وہ آدمی انہیں فوراً ہی اپنے گھر لے گیا تھا۔ وہاں پر ان کی ملاقات اس حسین دوشیزہ سے ہوئی تھی، اور اس کے بعد جب ان لوگوں کو یہ بات معلوم ہوئی کہ رائے گیر کوئی عام انسان نہیں بلکہ ایک سلطنت کے بادشاہ صلاح الدین ایوبی ہے، تو وہ لوگ بہت خوش ہوئے تھے، اور اس کے بعد سے ہی انہوں نے وعدہ کر لیا تھا کہ جب بھی ہماری ضرورت آپ کو پیش آئی تو ہم لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ ایسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد سے اس لڑکی کو بلایا تھا، جس کا نام سمرہ بنت فرقان تھا۔ جب اس کو یہ ساری باتیں بتائی گئی کہ عورتیں اس آدمی کو دیکھ کر اتنا معبود ہو جاتی ہیں کہ اپنی حیا کو ترجیح دینے کے بجائے چند پل کی لذت کے لیے خود کو بے لباس کر کے اس کی جانب دوڑی چلی جاتی ہیں، تو وہ لڑکی یہ بات سن کر ایک پل کے لیے گھبرا سی گئی۔ اس لڑکی کے چہرے پر گھبراہٹ طاری ہو گئی، اور وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی، سلطان معظم، جب یہاں کے حسین حسین لڑکیاں، بڑے گھرانوں کی شریف ذاتیاں یہ کام کر رہی ہیں، تو پھر تو میں ایک معمولی سی لڑکی ہوں، نہ جانے کہیں میں بھی بہک گئی تو میری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ میں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتی جس سے میرے ماں باپ کی عزت پر داغ لگے اور میری عزت بھی ساری زندگی کے لیے ایک دبا بن کر رہ جائے۔ سلطان نے اس لڑکی کی بات سنی اور اس کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن عورتوں کو اپنے نفس پر قابو ہوتا ہے وہ کسی بھی مرد کے سامنے خود کو نچاور نہیں کرتی۔ تم خود کو جب تک مضبوط رکھو گی تب تک تمہارا ایمان مضبوط رہے گا۔ دل میں بس ایک بات رکھنا کہ اللہ تعالیٰ زناکاروں سے نفرت کرتے ہیں، انہیں جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے۔ اگر تمہارے ذہن میں یہ بات رہے گی تو تم کبھی بھی اس آدمی کو دیکھ کر مائل نہیں ہوگی اور حرام کو ترجیح نہیں دو گی۔ وہ آدمی کچھ تو ایسا کرتا ہے جس کی وجہ سے ہی عورتیں اس کی جانب مائل ہو رہی ہیں اور خود کو اس کے سامنے بے لباس کر رہی ہیں۔ یہ بات سن کر وہ لڑکی یکدم ہی جذباتی ہو گئی اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے وعدہ کر لیا کہ وہ ہر حال میں اس راز کو سب کے سامنے عیاں کرے گی، اور اگلے روز ہی وہ بالکل عام لڑکیوں کی طرح اس آدمی سے جان کر ٹکرائی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا خاص وزیر عام لباس میں ہی موجود تھے۔ انہوں نے اپنا بیس مکمل طور پر بدل دیا تھا، کوئی بھی ان کو دیکھ کر پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ ایک سلطنت کے بادشاہ ہے، اور ان کے ساتھ چلنے والا کوئی عام انسان نہیں بلکہ ان کا خاص وزیر ہے۔ وہ آدمی نہ جانے اس لڑکی کی آنکھوں میں دیکھ کر کیا بولا تھا کہ وہ فوراً ہی اس کے ساتھ چلنے پر راضی ہو گئی۔ یہ چیز دیکھ کر دونوں ہی ٹھٹک گئے اور اس کے پیچھے قدم بقدم خاموشی سے چلنے لگے۔ وہ لڑکی اس آدمی کے ہمراہ اس کے گھر میں داخل ہو گئی تھی۔ سلطان اور وزیر فوراً ہی اس گھر کے کھڑکی کے پاس پہنچ گئے اور اندر کا منظر دیکھنے لگے۔ وہ آدمی نہ جانے اس لڑکی سے کیا کیا باتیں کر رہا تھا، اور اچانک ہی اس نے ایک مشروب نکال کر اس لڑکی کے سامنے کیا، جبکہ سلطان اس چیز کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ یقیناً اس مشروب کے اندر کچھ تو ایسا موجود تھا جس کی وجہ سے کوئی راز اس آدمی سے چھوٹتا تھا، اور وزیر اس کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ اندر موجود وہ لڑکی اس تکلف سے اس میں منع کر رہی تھی اور اس سے باتیں کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ آدمی وزید تھا کہ وہ یہ مشروب پی لے۔ وزیر نے سلطان کی جانب دیکھا اور ان کے کان کے قریب ہو کر سرگوشی زدہ آواز میں بولا، سلطان معظم، یقیناً اس مشروب میں کچھ تو موجود ہے جس کی وجہ سے عورتیں بہک رہی ہیں۔ وہ مزید کچھ کہتا کہ سلطان نے اس خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا اور غور سے اندر کے مناظر کو دیکھنے لگے۔ وہ لڑکی بار بار اس مشروب کو پینے سے انکار کر رہی تھی، لیکن اس آدمی نے فوراً ہی اس مشروب کو اس لڑکی کے منہ کے ساتھ لگا دیا اور زبردستی سے اس کے منہ میں اڈیلنے لگا۔
سلطان اس منظر کو دیکھ کر خود کے اشتعال پر بہت مشکل سے قابو پائے ہوئے تھے۔ جیسے ہی اس لڑکی نے وہ مشروب پیا تو اس کا سر گھومنا شروع ہو گیا اور اس نے فوراً ہی اپنے تن سے دوپٹہ جدا کر دیا۔ یہ منظر دیکھتے ہی وہ لوگ فوراً ہی گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ وہ لڑکی اپنے کپڑے اتارنا شروع کرتی، اس سے پہلے ہی سلطان نے بھرے ہوئے مٹکے میں پانی اس لڑکی کے سر پر اڈیل دیا۔ پانی اس کے جسم پر گرتے ہی اس کے جسم پر یکدم ہی کپکپی طاری ہو گئی اور وہ ایک پل کے لیے ساختہ ہو گئی، لیکن جیسے ہی وہ اپنی ہوس میں لوٹی اپنے جسم کپڑوں سے آزاد کرنے کے لیے مچلنے لگی، لیکن اس سے پہلے ہی وزیر نے اس لڑکی کی ایک مخصوص نس دبائی تھی جس کی وجہ سے وہ وہیں پر زمین دوز ہو گئی۔ وہ آدمی اس گھر سے نکل کر بھاگتا، اس سے پہلے ہی سلطان کے سپاہیوں نے اسے وہاں پر بندی بنا لیا اور تھوڑی دیر بعد ہی سلطان کے حکم سے اسے میدان میں لے گئے جہاں پر پھانسی کے پندے لگے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہی رعایا کے لوگوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو دور دور سے لوگ اس میدان میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اصل روپ میں آ چکے تھے، جبکہ آدمی خوف سے تر تر کانپ رہا تھا۔ انہوں نے بلند آواز میں اس نوجوان کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، تمہیں دیکھتے ہی ہمیں معلوم ہو چکا تھا کہ تم ہماری بہن بیٹیوں کو گمراہ کر رہے ہو۔ یقیناً تم کچھ ایسا کر رہے تھے جس کی وجہ سے وہ اپنے آپا کھو کر تمہاری جانب مائل ہو رہی تھی۔ تم میں ایسے کوئی خوبصورتی موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگ تمہیں دیکھ کر بہک جائیں۔ بولو تم ایسا کیا ملا رہے تھے اس مشروب کے اندر جس کی وجہ سے عورتیں ایسا کرنے پر مجبور ہو رہی ہیں؟ اس کی گردن پر تلوار رکھی ہوئی تھی۔ وہ فوراً ہی سچ بولتا گیا کہ اس کے پاس ایک ایسی پڑیا موجود ہے، جب وہ اس مشروب کے اندر اس پڑیا کو ملاتا ہے تو جنسی خواہشات عورتوں میں یکدم ہی اجاگر ہو جاتی ہے اور وہ اپنا آپا کھو کر خود کو بے لباس کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ جبکہ یہ بات سن کر وہاں موجود بہت سی عورتیں اس آدمی کو لعنت دینے لگی اور تیز تیز اس کو ملعون کے لقب دینے لگے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی نشست سے کھڑے ہوئے اور جلاد سے تلوار تھامی اور بنا کسی کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیا۔ بعض اوقات انسان کی خوبصورتی بھی انسان کے لیے بہت بڑا گناہ ثابت ہو جاتی ہے، لیکن بہت سے قریبی لوگ موجود ہوتے ہیں جو اپنی خوبصورتی سے فائدہ اٹھا کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ایسے میں ہم لوگوں کو اپنے نفس پر قابو پانا چاہیے تاکہ ہم آخرت میں رب کے سامنے سرخرو ہوں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیجئے گا تاکہ آئندہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔